اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ، ہماری گفتگو کتاب الرہن میں ہے، تو آخر میں ہم نے یہ آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ جو چیز عاریے پر رکھی گئی ہے اس چیز کو بھی ہم رہن پر رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، اور جب تک وہ چیز رہن پہ رکھی نہیں ہے تب تک معیر وہ واپس لینا چاہے تو لے سکتا ہے، لیکن رہن پر رکھنے کے بعد اب وہ پابند ہے کہ رہن کے ختم ہونے کا انتظار کرے۔ پھر یہ کہا گیا کہ اگر وہ عاریہ والی چیز مثلی ہے اور مثل میں بیچی گئی تو معیر بھی مثل کا مطالبہ کر سکتا ہے، اگر وہ قیمتی تھی تو قیمت کا مطالبہ کر سکتا ہے، لیکن جس دن وہ تلف ہوئی تھی اس دن ہی کا وہ مطالبہ کرے گا جو اس کی قیمت ہوگی۔ اس کے بعد پھر یہ فرماتے ہیں کہ اگر تلف جو ہے وہ رہن سے پہلے ہو جائے تو کہتے ہیں اگر رہن سے پہلے تلف ہو گیا تو اگر اس مستعیر نے اس میں کوئی تفریط نہیں کی تو وہ ضامن نہیں ہوگا۔ اس کے بعد پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ارض الخراجیہ، یہ ارض الخراجیہ کیا ہوتی ہے؟ جس کو مسلمانوں کے لشکر نے جو ہے کیا ہے وہ فتح کیا تھا، اور وہ تمام مسلمانوں کے، وہ کسی خاص فرد کی نہیں ہے۔ اب اس زمین کو تو کسی کو بھی آپ ذاتی ملکیت قرار نہیں دے سکتے، تو نتیجے میں وہ رہن پر بھی نہیں رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر اس زمین میں آپ نے کوئی تبدیلی کی، کوئی درخت لگایا ہے، کوئی کمرہ بنایا ہے، تو ان آثار کے بتبع اس کو رہن پر رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ جو پرندے ہوا میں اڑتے ہیں ان کو رہن پہ رکھ سکتے ہیں؟ فرماتے ہیں اگر یہ پرندے اہلی ہیں جو لوٹ کر آتے ہیں، جیسے اہلی کبوتر ہے، ان کو رہن پہ رکھ سکتے ہیں۔ باقی جن کا لوٹنا جو ہے کیا ہے وہ عادت نہیں ہے تو ان کو آپ رہن پہ نہیں رکھ سکتے۔ اور اسی طریقے سے مچھلی اگر ایک ایسے تالاب میں ہے جس میں اس کا مشاہدہ بھی کیا جا سکتا ہے اور وہ جو ہے محصور اور محدود تالاب ہے، اس کو رہن پہ رکھ سکتے ہیں، لیکن مچھلی جو سمندر میں ہے اس کو یا دریا والی کو آپ رہن پہ نہیں رکھ سکتے۔ اچھا، وقف والی چیز کو آپ رہن پہ رکھ سکتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ جو چیز وقف پر دی ہوئی ہے اس کو رہن پر نہیں رکھ سکتے، اگرچہ اس کو بیچنا کچھ حالات میں جائز بھی ہو، وہ خراب ہو گئی ہو یا ارباب وقف میں جھگڑا ہو گیا ہو تو بھی وہ بیچ کر پھر کوئی چیز خرید کر کے ہم رہن پہ وہ وقف کریں گے، تو رہن پہ وہی چیز ہم رکھیں گے جس کو بیچنا جو ہے کیا ہے وہ جناب ممکن ہو۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں عبارت کی طرف۔ ھذا، یہ جو ہم نے حکم لگایا کہ راہن ضامن ہے اس عاریہ والی چیز کا، اذا کان تلف بعد رہن، یہ اس وقت ہے جب یہ تلف جو ہے کیا رہن کے بعد ہو۔ اما قبلہ، لیکن اگر رہن سے پہلے ہی تلف ہو گیا ہے، فالاقوی، تو قول قوی یہ ہے، انہو کغیرہ من الاعیان المعارۃ، انہو بے تحقیق یہ جس چیز کو رہن کے موڈ سے لیا تھا، یہ دوسری جو ہے کیا ہے ادھار والی چیزوں کے اعیان اور حکم میں ہے۔ وَلَا تَقْدِيرِ بَيْعِهِ، اور اگر ہم فرض کرتے ہیں کہ ہم نے اس چیز کو بیچا ہے، فَلَازِمُ لِمَالِكِهِ، اس چیز کے مالک کے لیے لازمی ہے کہ ہم اسے کیا دیں؟ ثمن ہو، اسی چیز کی ثمن دیں گے۔ ان بیع بثمن المثل، اگر اس کو بیچا گیا ہے ثمن المثل کے ساتھ، ولو بیع بازید، لیکن اس کی ثمن المثل 100 روپیہ تھی، ہم نے اس کو 200 روپیہ میں بیچا ہے، فلہو، تو پھر مالک کو حق ہے کہ وہ مطالبہ کرے بما بیع بہ، جتنے کی وہ بیچی گئی ہے۔ وَيَصِحُّ، اور صحیح ہے، رہن الارض الخراجیت، وہ زمین جو مسلمانوں نے جنگ میں غلبے کے عنوان سے فتح کی تھی، کل مفتوحت عن وطن، جیسے وہ زمین جو زبردستی فتح کی گئی تھی،
واللتی صالح لامام اہلہا، اور وہ زمین کہ جس کے مالکوں کے ساتھ، یعنی وہ مالک غیر مسلمان تھے، امام نے صلح کیا تھا کس بات پر؟ الا ان تکون ملکن للمسلمین، کہ یہ زمین جو ہے وہ مسلمانوں کی ملکیت ہو جائے۔ وضرب علیہم الخراج، اور امام علیہ السلام نے پھر ان مسلمانوں پر کچھ ٹیکس لاگو کی تھی کہ اتنی ٹیکس دینا۔ کما یصح بیعھا، اس زمین کو رہن پر بھی رکھنا ٹھیک ہے، جیسے کہ زمین کو بیچنا بھی ٹھیک ہے۔ کیوں؟ طبعا للابنیت والشجر، البتہ جو اس زمین میں بلڈنگ بنی ہوئی ہے یا جو اس میں درخت ہیں ان کے بتبع، لا منفردتاً، لیکن اگر اس زمین میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو اکیلی زمین کو نہ بیچنا صحیح ہے نہ ہی اس کو رہن پر رکھنا صحیح ہے۔ خوب، ولا رہن الطیر فی الہوا، ہوا میں جو پرندے اڑ رہے ہیں ان کو بھی رہن پہ نہیں رکھ سکتے۔ کیوں؟ لعدم امکان قبضے ہی، اس لیے کہ اس کو قبض کرنا ممکن نہیں ہے۔ وَلَوْ لَمْ نَشْتَرِطْ ہو، لیکن اگر، اب ادھر انہوں نے لکھا ہے لم یشترط ہو، اگر یشترط کہیں گے تو پھر اس کی ضمیر جائے گی مصنف کی طرف۔ اگر مصنف قبض کو شرط نہیں مانتے اور نشترط اگر ہم قبض کو شرط نہیں مانتے، امکن الجواز ہو، پھر ممکن ہے کہ ان پرندوں کو ہم رہن پر رکھیں، لامکان الاستفاء منہ، اس لیے کہ ممکن ہے فائدہ حاصل کرنا ان پرندوں سے۔ مثلا آپ اپنے ہاتھ کا نشانہ پکا کرنا چاہتے ہیں، یا ولو بصلح علیہ، کسی کے ساتھ آپ مصالحت کرنا چاہتے ہیں۔ مثلا کوئی ملک چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں پرندے زیادہ ہوں، آپ کہیں گے یہ 10 پرندے میرے ہیں، اس کے عوض میں صلح کے طور پہ مجھے 2000 روپے دے دو۔ ہو الا اذا اعتید عودہ، مگر یہ کہ وہ ایسا پرندہ ہو کہ جس کی عادت ہو کہ وہ لوٹ کر گھر آتا ہے، کالحمام الاہلی، جیسے پالتو کبوتر ہوتے ہیں، فیصح، تو پھر ان کو رہن پہ رکھنا صحیح ہے، لامکان قبض ہی عادتاً، اس لیے کہ عام طور پر ان کو قبض کرنا ممکن ہوتا ہے۔ ہو ولا سمک فی الماء، اور اسی طریقے سے پانی میں جو مچھلی ہے اس کو بھی آپ رہن پر نہیں رکھ سکتے، لیکن ایک صورت میں رکھ سکتے ہیں، اذا کان محصورا مشاہدہ، جب وہ پانی محدود ہو اور اس پانی کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہو، بحث اس طریقے سے کہ لا یتعذر قبضہ، متعذر نہیں ہے اس مچھلی کا پکڑنا عام طور پر، وَيُمْكِنُ الْعِلْمُ بِهِ، اور اس مچھلی کا علم بھی ہو سکتے ہیں، پانی صاف ستھرا ہے، جا کے گنتی کرنے جائیں 100 مچھلی ہیں 500 مچھلی ہیں۔ وَلَا رَهْنُ الْمُصْحَفِ عِنْدَ الْكَافِرِ، قرآن مجید کو کافر کے پاس رہن نہیں رکھ سکتے، اول عبد المسلم، مسلمان عبد کو بھی کافر کے پاس رہن نہیں رکھ سکتے۔ کیوں؟ لِاقْتِضَائِهِ، اگر ہم ان دونوں چیزوں کو رہن رکھیں گے تو یہ رہن تقاضا کرتی ہے الاستیلاء علیہما، کہ کافر کی برتری حاصل ہو جائے قرآن پر اور مسلمان پر، وسبیل، اور اس کا ایک گویا کہ اختیار ان پر چلتا ہو، علی بعض الوجوہ، بعض وجوہ میں، مثلا بعض وجوہ کیسے ہیں کہ جب مسلمان قرض ادا نہیں کر سکے گا تو یہ اس چیز کو بیچیں گے، بِبَيْءٍ وَنَحْوِهِ، اس کو بیچیں گے یا بیچنے جیسا کوئی اور کام، مثلا وہ اپنی ملکیت بنا لیں گے۔ الا، ایک صورت میں کافر کے پاس قرآن کو اور عبد مسلم کو رہن پہ رکھ سکتے ہیں، ان یوزع علی ید مسلمین، جب یہ قرآن اور عبد مسلم ایک مسلمان کے پاس رکھا جائے، اگرچہ ہے کافر کا، لانتفاء السبیل بذالک، اس لیے کہ یہاں کافر کی برتری ختم ہو جائے گی بذالک، جب بیچ میں ایک مسلمان کا ہاتھ ہوگا۔ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ بَيْعُ لِلْمُسْلِمِ، اگرچہ یہ شرط نہ لگائی جائے کہ ان چیزوں کو بیچے گا وہ مسلمان، پھر بھی جناب اس قسم کے جو ہے کیا ہے رہن رکھ سکتے ہیں، لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لَا يَسْتَحِقُّ الْاِسْتِفَاءَ، اس لیے کہ یہ کافر ایسی صورتحال میں جو ہے کیا ہے حقدار نہیں ہے کہ وہ حاصل کر سکے من قیمت ہی، قیمت ہما ہوتا تو بہتر تھا، الا ببیع المالک، مگر یہ کہ مالک کو کہیں گے بھائی بیچ کر قرض ادا کرو۔ خوب،
او من یا امرہ یا مالک جس کو کہے گا یہ چیز بیچو، او الحاکم یا حاکم صاحب بیچیں گے مع تعذر ہی جب مالک کا بیچنا متعذر ہو جائے، ومثلہ اور اس قسم کے رہن پہ رکھنا جو ہے کیا ہے جناب، یہ لا يعد سبیلا یہ برتری نہیں گنا جاتا، لتحقق ہی اس لیے کہ جناب اس قسم کی تو اگر سبیل ہے تو یہ متحقق ہے، وَإِن لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ رَهْنٌ اگرچہ وہاں پر رہن نہ بھی ہو۔ خوب، یا لتحقق ہی کی ضمیر مثل کی طرف جائے گی، اس قسم کے کام تو ویسے بھی ہو سکتے ہیں۔ ولا رہن الوقف وقف کو بھی رہن پر نہیں رکھ سکتے، لتعذر استیفاء الحق منہ اس لیے کہ متعذر ہے کہ ہم حق حاصل کریں منہ اس وقف سے بالبیع بیچنے کے ذریعے، کیونکہ بیع کو نہیں بیچ سکتے۔ بھائی کوئی شخص اگر اعتراض کرے کہ بعض صورت میں ہم بیچ سکتے ہیں، ولا تقدیر جواز بیعہ اور اگر ہم فرض کریں گے جائز ہے وقف کو بیچنا بوجہ جب ارباب وقف میں اختلاف ہو یا جب وہ وقف قابل استفادہ نہ رہے ہو، یجب ان یشترا بثمن ملکن پھر بھی واجب ہے کہ اس وقف کی ثمن سے ایک ایسی ملکیت خریدی جائے، ایک ایسی چیز خریدی جائے یکن وقفن وہ بھی وقف ہو، فلا یتجہ الاستیفاء منہ تو نتیجے میں قرض حاصل نہیں کیا جا سکتا منہ اس وقف سے مطلقہ، چاہے بیچنا جائز ہو چاہے بیچنا جائز نہ ہو۔ نعم جی ہاں، لو قیل اگر کہا جائے بے عدم وجوب اقامت بدل ہی کہ واجب نہیں ہے اس بیچی ہوئی وقف کے بدلے والی چیز کو کیا جناب وقف کرنا، امکن رہن ہو پھر وقف کو رہن رکھ سکتے ہیں، حیث یجوز بیع ہو جہاں پر اس کی بیع کرنا جائز ہو۔ وَيَصِحُ الرَّهْنُ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ اس مسئلے کا میں نے خلاصہ نہیں بتایا۔ میں نے ایک چیز خریدی ہے، ایک گائے بھینس خریدی، 1 مہینے کا میں نے خیار اپنے لیے رکھا یا اس سامنے والے کے لیے رکھا، تو اب کہتے ہیں کہ بھینس جیسے میں نے خریدی ہے رہن پہ رکھ سکتا ہوں؟ کہتے ہیں جی ہاں۔ وہ ادھر خیار ہے کبھی بھی معاملہ باطل ہو سکتا ہے، کہتے ہیں برحال رہن پر رکھنا جائز ہے، لثبوت ثمن فی ذمت اس لیے کہ اگر وہ اپنی بھینس گائے لے جائے گا تو وہ ثمن تو دے گا، پھر وہی ثمن جو ہے کیا ہے رہن کے طور پر رکھ دیں گے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ مُسْتَقَرًّا اگرچہ یہاں پر وہ ثمن پکی نہیں ہے، پھر بھی ہم اس کے بدلے میں جناب رہن رکھ سکتے ہیں۔ یعنی یہاں یوں فرض کریں وہ ثمن میں کسی کو قرض کے طور پر دیتا ہوں تو اس ثمن کے بدلے میں بھی میں رہن رکھ سکتا ہوں، حالانکہ ثمن آ کے وہ بائع مشتری لینا چاہے تو لے سکتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ اگرچہ یہ خیار کس کے لیے ہو، بائع کے لیے ہو، لِانْتِقَالِ الْمَبِيعِ اس لیے کہ مبی منتقل ہو گئی ہے الی ملک المشتری مشتری کی ملکیت کی طرف، بالعقد عقد کے ذریعے، علی الاقوی قول قوی کے مطابق، لأن صحت البیع اس لیے کہ بیع کا صحیح ہونا تقتضی یہ تقاضا کرتا ہے ترتب اثر ہی کہ بیع کا اثر اپنی جگہ پر پکا ہو۔ پس بیع کا اثر کیا ہے، میں اس کو بیچنا چاہوں، میں اس کو رہن پہ رکھنا چاہوں رکھ سکتا ہوں۔ وَلِأَنَّ سَبَبَ الْمِلْكِ هُوَ الْعَقْدُ اور اس گائے بھینس کے مالک ہونے کا سبب کیا ہے، وہ عقد ہے، اس لیے میں اس کا مالک ہو گیا۔ فَلَا يَتَخَلَّفُ عَنْهُ الْمُسَبَّب پس جب سبب عقد آ گیا تو مسبب یعنی تصرف اس میں کرنا جائز ہو وہ اس سے الگ نہیں ہو سکتا ہے۔ وَعَلَى قَوْلِ الشیخ لیکن شیخ طوسی صاحب کا قول ہے بعدم انتقال ہی کہ خیار والی چیز منتقل نہیں ہوتی الی ملک المشتری مشتری کی ملکیت میں، اذا کان الخیار للبائع جب خیار بائع کے لیے ہو، او لہما یا بائع مشتری دونوں کے لیے ہو، لا یصح الرہن علی الثمن تو صحیح نہیں ہے کہ اس ثمن کے بدلے میں ہم کوئی چیز رہن لے لیں، کیونکہ ثمن کبھی بھی وہ مشتری مجھ سے لے سکتا ہے قبل انقضاء ہی جب تک وہ خیار ختم نہیں ہوتا۔ بس اس سے معلوم یہ ہوا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو رہن پہ نہیں رکھ سکتے ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی 2 حالتیں ہیں، ایک حالت میں رہن پہ رکھ سکتے ہیں، ایک حالت میں رہن پہ نہیں رکھ سکتے۔ مثلا
پرندے کے اگر لوٹنے کی عادت ہے تو رہن پہ رکھ سکتے ہیں، لوٹنے کی عادت نہیں ہے تو رہن پہ نہیں رکھ سکتے۔ مچھلی اگر اتنے پانی میں ہے کہ جس کو نہ پکڑا جا سکتا ہے نہ گنا جا سکتا ہے تو اس مچھلی کو رہن پہ نہیں رکھ سکتے، لیکن اگر محدود پانی میں ہے تو رہن پہ رکھ سکتے ہیں۔ وقف کو اگر بیچ کر پھر بھی وہ چیز خرید کر وقف ہی کرنی ہے تو وقف رہن پر نہیں رکھ سکتے، لیکن اگر وقف کو بیچنا جائز ہو اور اس کے بدلے میں کوئی چیز لے کر وہ وقف کرنا ضروری نہ ہو تو وقف کو بھی رہن پہ رکھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ مزید شرائط و ضوابط اگلے درس میں۔ صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔